یہ قیام پاکستان سے بھی پہلے، انگریزوں کے دور سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، وہ پروانہ ملا اس کو، وہ لے کے جا رہا ہے کہ بھائی وہاں جا کے آپ کو جاب ہوئی ہے اور آپ جا کے وہاں جوائن کریں، تو پروانہ ملتا تھا۔ اب وہ دور ایسا نہیں تھا، بہت پرانے دور کی بات ہے جس میں علماء بھی ہر جگہ نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں میں تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی، جامعہ مسجد میں لوگ جا کے جمعہ پڑھتے تھے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا گاؤں کے پاس سے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے جنازہ رکھ کے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو پڑھے لکھے آدمی ہیں تو جنازہ ہی پڑھا دیں۔ میں نے جنازہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی تدفین میں بھی شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا خیر کا کام ہے، تدفین میں بھی شامل ہو گیا، دعا کی، وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب میں اپنے مقام پہ پہنچا تو وہ پروانہ جو تھا، جو لیٹر تھا میرے پاس، وہ شاید تدفین میں وہیں اندر ہی رہ گیا۔ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے جانے دیں، مجھے لیٹر ملا تھا، میں وہی شخص ہوں۔ کہ نہیں، لیٹر کے بغیر ہم کیسے، پروانے کے بغیر آپ کو کیسے دے دیں جاب، کیسے رکھ لیں؟ وہ شاہی پروانہ ہے، آپ لے کر آئیں، کیسے ثابت ہوگا کہ آپ وہی ہیں؟ واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، ای میل کا اور بھی ہے نا، بہت ساری اپلیکیشنز ہیں۔ تو وہ واپس آیا، اس جگہ گاؤں پہنچا، لوگوں سے کہا کہ بھائی مہربانی کرو، میرا پروانہ اندر رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا نیک آدمی ہے، اس نے بڑی ہیلپ کی ہماری، چلو اس کے لیے قبر کشائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قبر کو کھولا گیا تو اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ قبر جو ہے بقائے نور بنی ہوئی تھی، اور لیٹنے والا جو شخص تھا، کیونکہ اس کو آنے جانے میں کئی دن لگ گئے، تو اس کے باوجود وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی یہ لیٹا ہے۔ اس نے اپنا رکا نکالا، پروانہ اٹھایا اور کہا کہ یہ شخص کون تھا؟ کوئی ولی تھا، اللہ کا نیک آدمی تھا، یہ بابا جی تھے کون جن کا انتقال ہوا؟ تو گاؤں والوں نے کہا نہیں، عام سا بندہ تھا۔ نے کہا نہیں، کوئی خاص بات ضرور ہے اس کی، پتہ کرتے ہیں۔ گیا، کہا اس کی سنگی بیلی کون سے ہیں؟ کہا وہ جو کونے پہ مسجد ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دو بندے، ان کے ساتھ یہ بھی مسجد میں بیٹھتا تھا۔ وہ گئے وہاں، اس سے پوچھا بھائی بتاؤ وہ بندہ کون تھا؟ کوئی بزرگ نیک بڑا کوئی؟ نیک بزرگ تو شریف آدمی تھا، رزق حلال کھاتا تھا، محنتی آدمی تھا، لیکن عالم نہیں تھا کوئی، اس نے درس نظامی نہیں کی ہوئی تھی، کوئی بہت بڑا فلاسفر نہیں تھا وہ۔ تو عمل کیا تھا اس کا؟ کہ کچھ نہیں، بس نماز کا وقت ہوتا یہاں نماز پڑھتا اور قرآن پڑھتا تھا۔ کہا قرآن پڑھنا آتا تھا اس کو؟ کہا نہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمارے گاؤں میں تو کسی کو نہیں آتا، لیکن ایک نسخہ آ گیا تھا، کسی نے مسجد میں رکھوا دیا تھا، تو یہ بیٹھ کر باوضو ہو کر تیار ہو کے روزانہ بیٹھ کے پڑھتا اور کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے رب تو نے جو لکھا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ پھر دوسری لائن پڑھتا اور کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے رب جو تو نے لکھا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ بس سارا دن یہی کہتا رہتا۔ اس نے کہا یہ برکت جو ہے قرآن سے محبت کی ہے۔ ایک تو جس کو پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھے، جس کو جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھے قرآن کو، اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کم سے کم قرآن لے کر بیٹھے، اس سے محبت کا اظہار ضرور کرے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ صبح صبح ایک رکوع لازمی قرآن کا پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ ایک رکوع لازمی پڑھا کریں، اس کی عادت بنائیں۔ پہلے دن تو 99 آپ کو وسوسے آئیں گے، دوسرے دن 98، پھر 97، 96، 95، 100 دن گزریں گے نہیں کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ بغیر قرآن پڑھے گھر سے نکلیں، آپ کے قدم وہیں رک جائیں گے۔ تو شروع کر کے دیکھیں، جیسے جیسے آپ قرآن سے محبت کریں گے قرآن بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے۔